یہ خود جرنلسٹوں کو خراب کرتے ہیں، اور مطلب آپ خود اپنی خبر لگوانے کے لیے اب جب حکومت میں یہ آ جاتے ہیں تب خدا بن جاتے ہیں، تو پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف کیوں یہ بول رہے ہیں، اور پھر چونکہ یہ جب حکومت میں نہیں ہوتے اور ایک صحافی کے یہ اتنے قریب ہوتے ہیں تو ان کے بہت سے اہم جو راز ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس ہوتے ہیں، اب انہیں اپنا بھی دھڑکا لگا ہوا ہوتا ہے، اور سارا بلیم جو ہے جرنلسٹ کو نہیں دینا چاہیے. جرنلسٹ کو بیسیکلی خراب کرنے والے یہی ہیں، اور 15 لاکھ جن اینکرز کا یہ کہہ رہے ہیں معذرت کے ساتھ وہ انہی کی اپنی پارٹی کے اینکرز ہوتے ہیں جو لے رہے ہیں، اور بہت سے کام کے جو بندے ہیں وہ ڈپریس ہیں، وہ اس لیے کہ وہ بیچارے کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ اٹیچ نہیں ہیں. اب ظاہری سی بات ہے کہ چینل کا مالک بھی اگر مثال کے طور پہ میں پیپلز پارٹی کے ساتھ میری بہت افیلیشن ہے، یہ میرے کوئی اور میرے لنکس ہیں، کوئی میرا انکل آنٹی وغیرہ باقاعدہ ایم پی اے ایم این اے وزیر وغیرہ ہے، اب اس کے لیے ہوگا یہ کہ چینل کا مالک بھی مجھے خوش کرنے کے لیے یہاں 10 دینا ہوگا، وہ 15 لاکھ بھی دے گا، چلو یار اس طرح میرا چینل بھی چلتا رہے گا، یہ بھی خوش رہے گا، اور پھر پارٹی بھی خوش ہے، اور اس بہانے جو ہے میرا جو ہے ممبرز وہ بھی خوش ہیں، جو ورکرز خوش ہیں. تو وہ جتنے بھی لاکھوں روپیہ لینے والے ہیں وہ ان کے اپنے بندے ہیں، وہ عام جرنلسٹ نہیں ہے. جرنلسٹ بیچارے کی تو جیب میں صبح بیچارہ وہ نکلتا ہے تو خالی جیب ہوتی ہے، تو ایسی بات نہیں ہے. وہ خراب کرنے والی یہ سیاستدان نہیں ہے، اور وہ چلاتے بھی اسکوٹر ہے، مطلب ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ رولز رائس لے کے میں تو آج اتنا خوش ہوں کہ ماشاءاللہ میں 2 خواتین کے بیچ میں ہوں. دوسری خوشی کی میری وجہ یہ کہ ایک ماشاءاللہ ینگ جرنلسٹ جو اتنی ہائیلی کوالیفائڈ ہے، ریلی آئی اپریشیٹ. اب دیکھیں آپ، ایک تو ہوتا ہے نظریہ اچھی بات کرنے کا کہ جی میں دکھ محسوس کرتا ہوں، اس بات کو میں آگے کنوے کرتا ہوں کہ یہ یتیم کے ساتھ کسی کے ساتھ ظلم ہو گیا. اب یہاں پر تو ہو گیا ٹوٹل کمرشلزم. میں آج چینل اے میں تھا، اچھے پیسے ملے تو میں چینل بی میں چلا گیا، سارا نظریہ ڈائیورٹ ہو رہا ہے پیسوں کے پیچھے. کل میں ایک گورا چیٹا سا منڈا تھا، مذہب کا معاملہ ہے تو میں نے داڑھی رکھ کے میں عالم آن لائن بن گیا. اب آپ دیکھیں مطلب ہم کہاں، میں اتنے کہیں ایسے عالم آن لائن کو جانتا ہوں جو کیا کرتے تھے، اچانک کمرشل ضرورت کے تھے تو انہوں نے نہ صرف داڑھی رکھ لی، ٹوپیاں پہن لی، پگڑیاں پہن لی. کہنے کا مقصد میرا بالکل یہ نہیں تھا. مقصد میرا یہ ہے یہاں پر کہ ایک نظریہ مضبوط ہے تو میں چینل اے پہ ٹکا رہوں گا، پھر میرے لیے مادی مفادات ویلیو نہیں رکھتے. لیکن جب میں نے دیکھا کہ جی جب میں تو بک رہا ہوں، جسٹ آئی ایم اے پروڈکٹ، کہ میں اچھی باتیں کرتا ہوں، اچھی ریسرچ کرتا ہوں اور لوگوں کو رلاتا ہوں کہ جی اس کو روٹی نہیں ملی، اس کی چھت ٹپک رہی ہے، تو کسی اور کمرشل مالک نے مجھے آفر کی 15 لاکھ تو میں وہاں چلا گیا. آپ کے چینل میں ہو رہا ہے، مسٹر اے کبھی چینل اے میں ہے، کبھی بی میں، کبھی پی ٹی وی میں ہے، کبھی کہاں ہے، کبھی کہاں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ابھی ہمیں وقت لگے گا. میں پھر بھی مایوس نہیں ہوں. یہ 5-7 لوگ ملک کی قسمت نہیں لکھ سکتے. عوام بڑی باشعور ہے. میں عوام سے یہاں پر کامن آدمی عوام کو باشعور کون کرتا ہے؟ عوام خود باشعور ہے. عوام خود باشعور نہیں ہو سکتی. آپ سے پوچھتی ہوں نادیہ کہ عوام کو باشعور کون کرتا ہے؟ نہیں مجھے پوچھنے دینا ان سے. ہاں پلیز. جی ظاہری سی بات ہے، میڈیا ہی سب آئینہ دکھاتا ہے کیا سچ ہے اور کیا غلط ہے. اور دوسری بات یہ انہوں نے کہا جی ذرا اچھے پیکج ملے، پیسے ملے تو چلا گیا. ایسا نہیں ہوا کرتا. کوئی بھی بزنس مین اپنا نقصان خود سے نہیں کرتا. اسے جو چیز 1 لاکھ میں مل رہی ہے وہ کیوں 10 سے 15 لاکھ دے گا؟ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسے عوامل ہوتے ہیں کہ اس بیچارے کو اپنا چینل بچانا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسا چلے گا تو میرا جو ٹی وی ہے، خاص کر پاکستان میں تو پیمرا جو ہے وہ بند کر دیتا ہے، یہ فوٹیج کیوں چلا دی، یہ کیوں کر دیا، جو بھی سلسلے ہیں. اور جو سیاست دان ہوتے ہیں ان کو، اب جیسے اب پی ٹی وی کی مثال لے لیں معذرت کے ساتھ، اب پی ٹی وی والے جتنے بھی ہمارے دوست ہیں وہ بیچارے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، یار ہم کیا کریں، ہمارے پاس اتنی نیوز ہے لیکن ہم چلا نہیں سکتے کہ یہ جی اینٹی سٹیٹ جائے گی. اب میں سب سے بڑی مثال لئیے کہ ایک ایم پی اے کی دیتی ہوں کہ جہاں پر سیلاب آیا ہوا تھا اور اتنے مال مویشی تھے، اس نے اپنے بندے چھوڑ دیے اور سارے مویشی اٹھا کے جو غریب غربا کے اپنے اس نے جمع کر لیے، اور 400 مویشی اس کے باڑے کے اندر جمع ہوا. ایون لوگ مجبور تھے اپنی جان بچانے کے لیے، وہاں پر جو ایک گائے لاکھ روپے کی بک رہی تھی وہ 20,000 میں 15,000 میں بھی لوگ جو ہیں چلو کچھ ہاتھ میں آجے. بیبیاں ہماری با پردہ ہیں، کہاں سڑکوں پہ بیٹھ گی، کہیں 4 دن ہمیں کہیں کرائے کی جگہ مل جائے. تو وہ انہی کی پیپلز پارٹی کے ہی ایم پی اے کا یہ کردار تھا. اور وہ میرے ہی ایک پی ٹی وی کے دوست نے بتایا کہ نادیہ بخاری میرے پاس یہ فوٹیج پڑی ہوئی ہے لیکن میں دکھا نہیں سکتا کہ یہ اسٹیٹ کے، میں اپنی نوکری سے جاؤں گا، میں اپنے ہی پی ٹی وی پہ کیسے نہیں دکھا سکتا کیونکہ اسٹیٹ چینل ہے، نہ مجھے کوئی چلانے دے گا، اور چلے گا تو وہ پورا نیوز روم ہی فارغ ہو جائے گا. تو جب سب کام ہی سیاست کا ہے پاکستان کے اندر، جس کی حکومت ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا حساب ہے. انڈیا کا کیوں چینل اتنا میڈیا ترقی کر گیا ہے؟ کیونکہ انڈیا کے میڈیا کے اندر آپ دیکھ لیں، کیونکہ ہم تو اپنی انڈین فیمیل جرنلسٹ ہیں، ان کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں تو میں حیران ہوتی ہوں. مسئلہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ جرنلزم ان کا بریڈ اینڈ بٹر ہے.
जर्नैल का, कोई लगता है कोई एमपीए एमएनए का वजीर का रिश्तेदार है, तो दे डोंट केयर, वो कहते हैं हुज केयर कि हमें अगर यहाँ से कुछ मिलता है या ना मिले। अब उनको क्या कहते हैं कि सब, मैं कहती हूँ रिपोर्टर वो है कि जिसको एक लोकल बस के डेली के किराए से लेके इंटरनेशनल जो एयर फेयर्स का पता होना चाहिए, उसको जर्नलिस्ट कहते हैं। उनको पता है कि हम तो वेल ऑफ फैमिली से हैं, रिसर्चर बेचारे जो सारा सारा हफ्ता रिसर्च करके एक प्रोग्राम के लिए आपको लिख के देते हैं और एंड क्रेडिट्स भी उनके नहीं चलते हैं। उनकी मेहनत हमारे नाम से आएगी। प्रॉम्प्टर देखकर मैंने सारा प्रोग्राम कर देना और दुनिया ने वाह वाह करनी, वाह जी वाह क्या रिसर्च है जी इसकी। लेकिन वो सारे के सारे इन्हीं के बिठाए हुए बंदे होते हैं। वो जो हुक्मरान जो हुकूमत होती है उसी के ओब्लाइज किए हुए बंदे होते हैं, और रियल जर्नलिस्ट जो है वो हमेशा मार खाता है। तो वो इनकी वजह से है। अच्छा, तो ये नहीं, तो पता वैसे है, मैं एक बात कह दूं, हम दुआ लिखते रहे, वो दगा पढ़ते रहे, एक नुक्ते ने महरम से मुजरिम बना दिया। नारी ऐसा नहीं है। एक्चुअली देखें, हुकूमत में तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी है 2-2.5 साल से। अब ये जो मोहतरम मुशर्रफ साहब जो थे वो गुजर गए। अब आप देखें कि सोसाइटी में से इन्होंने एक बात की ना कि किसी एक आदमी का 18 करोड़ लोगों पे ब्लेम नहीं लगा सकते। सोसाइटी में अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। एक एमपी अच्छा भी हो सकता है और एमपी बुरा भी हो सकता है। वो तो आदमी का अपना एक आमाल और बिलनियात वाली बात है। लेकिन अब सोसाइटी को आप अगर टोटल देखें बड़े कैनवेंस पे, हमारा रोल बड़ा खतरनाक हो गया। चाहे हम जर्नलिस्ट हैं, चाहे हम बिजनेसमैन हैं, चाहे हम कुछ भी हैं। अब आप देखें, मुहर्रम में आप यहाँ होंगी, आपने देखा होगा कि इस मुल्क में जो सुपर मार्केट से उन्होंने अपनी प्राइस को रिड्यूस किया है, जिन्हें हम नफरत की निगाह से देखते हैं, यहूदी हैं, वो इन्होंने रमजान की वजह से पैकेजेस दिए सुपर मार्केट्स ने। जबकि हमारे मुल्क में देखें, मैं आपको एक दिन का अपना वाकया बताऊं कि मेरे दोस्त गए एक दुकान पर, उन्होंने बेसन का आटा खरीदा 70 रुपीज पर 5 kg का। चांद नजर आ गया, उसी दिन सेम आफ्टर कपल आवर्स उन साहब ने वो आटा 85 रुपए का बेचा। अब मैंने उससे जाके पूछा कि मुझे कंप्लेन आई कि ज़ाहिर मैं अपने इलाके में बैठता हूँ। मैंने कहा बुजुर्गों बताओ कि ये आटा आपने नया स्टॉक खरीदा, स्टॉक तुम्हारा पुराना है, दुकान तुम्हारी पुरानी है, अभी यहाँ से लेकर के आपने 15 रुपए कैसे बढ़ा दिए? अब वो आगे से जी बोला लेना लो। वो तो खैर नहीं, हमारे ये भी है कि अब आगे से रमजान कहते में जो हैं, बढ़ जाए वो फिर वापस नहीं आती। अब वो कहते हैं जी लेना लो वरना आगे जाओ। अब आप बताएं कि जिस मुल्क का व्यापारी, जिस मुल्क का जर्नलिस्ट, जिस मुल्क का पॉलिटिशियन, जिस मुल्क के तमाम तबके के लोग अगर रमजान को भी फायदे की वजह से देखें या किसी हर इशूज को, पॉलिटिक्स को, सैलाब को, आज देखें सैलाब पर एनजीओज भी काबिल एतबार नहीं है तो कि हुकूमत भी काबिल एतबार नहीं। एनजीओ तो काबिल एतबार हैं, ये तो आपने गलत कहा। नहीं, यहाँ पर लॉर्ड नजीर अहमद ने कहा कि जलजिले के दौरान लंदन की, यूके की कितनी चैरिटीज ने फ्रॉड और नहीं, तो लॉर्ड नजीर अहमद क्या चीज है? क्या वो अथॉरिटी है? नहीं, उन्होंने कहा ना, मतलब नहीं, तो वो कहने को तो कोई भी कह सकता है। मतलब नहीं डॉक्टर साहब देखें, ऐसे अगर नहीं, नहीं, ये गलत बात है, आप ये कोट नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब, एक चैरिटी जब एक काम करती है,